بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان مصور علی. پروگرام میں خوش آمدید. خواتین و حضرات, آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان فلم انڈسٹری کو, اور پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک ایسے کردار رہ چکے ہیں جو کہ ماضی میں ایک مشہور و معروف اداکار رہے, جنہوں نے پاکستان کی تقریباً 25 سے زائد فلموں میں کام کیا, اور 10 سال کی عمر سے انہوں نے اداکاری کا آغاز کر دیا تھا. خواتین و حضرات, پاکستان میں مختلف ایسی انڈسٹریز رہی ہیں جن کی وجہ سے مستقبل میں اور اس چیز کی تاثیر قائم نہ رہ سکی, اور پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ زوال کا شکار وقتاً فوقتاً ہوتی رہی, اور کچھ ایسے اداکار جنہوں نے ترقی حاصل نہ کی, جس کی وجہ کچھ فلم انڈسٹری کا زوال تھی اور کچھ حکومت کی نااہلی. ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈز کی شکل میں, جس میں ہمارا ساتھ دیں گے ایک مشہور و معروف اداکار جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پاکستان کی 25 سے زائد فلموں میں کام کیا, اور اس کے علاوہ مشہور ڈرامہ جیسے کہ اینک والا جن, اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ڈراموں میں اداکاری سر انجام دی اور اپنا لوہا منوایا. ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. جی جاوید نیازی صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ مصور, آپ آئے, آپ نے مجھے عزت بخشی. جاوید نیازی صاحب, اداکاری کا شوق کب سے پیدا ہوا؟ اداکاری کا شوق بیسیکلی شوق مجھے کیا ہونا تھا, اس وقت چھوٹا سا تھا, 10-11 سال کا. تو اس عمر میں بچہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے. میرے والد صاحب چونکہ اس لائن میں تھے ایز اے فلم ایگزیبیوٹر, فلم لاہور سے لا کر یہاں پہ لگاتے تھے. تو وہ بس جب جاتے تھے لاہور تو وہ ایکٹروں سے ملنا, یہ ملنا, وہ ملنا, تو کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو ایکٹر بناؤں گا, اور مجھے پیار کرتے تھے, میرا ہیرو پتر یہ وہ فلاں. تو اچانک ان کو خیال آیا, دوست 2-3 ملے ساتھ میں, انہوں نے فلم شروع کر دی بیٹا. بہت بڑی فلم تھی اس وقت, بابا قلندر اس کے ڈائریکٹر تھے, بہت بڑے ڈائریکٹر تھے جیسے آج کا سید نور ہیں. تو وہ انہوں نے بیٹا بنائی اور مجھے بیٹے کا رول دے دیا, چھوٹا سا کریکٹر تھا میرا. اچھا, ریمارکیبل. دس از مطلب یہاں سے آپ کو شوق پیدا ہوا اداکاری کرنے کا؟ اب جب فلم ریلیز ہوئی تو 2-3 سال کے بعد, پہلے 2-3 سال کے بعد فلم لگتی تھی, تو ریلیز ہوئی, پھر آہستہ آہستہ میں بڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا یار ٹھیکیدار نور محمد پتر ہے, تو یہ ایکٹر ہے, اس نے فلم میں کام کیا, تو لوگوں نے کہا مجھے شوق پیدا ہو گیا. ایبسلیوٹلی, مطلب پذیرائی حاصل ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے مزید اس چیز کو جی میں کنٹینیوٹی کرتا رہا اس کو. نیازی صاحب, کافی زیادہ پاکستان کی مشہور و معروف فلمیں ہیں جن میں آپ نے اپنی اداکاری کا لوہا منوایا. اس کے علاوہ آپ کا ایک مشہور و معروف ڈرامہ ہے جس کو اینک والا جن بھی کہا جاتا ہے, جس میں ایک مشہور کریکٹر خواتین حضرات ڈاکو سردار کا جاوید نیازی صاحب نے ادا کیا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اس کے بارے میں یاد ہے کہ مجھے ایک ٹی وی ڈائریکٹر تھے حفیظ طاہر سے سلام دعا ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یار تو آئی میرے دفتر. میں گیا, مجھے کہنے لگا یار یہ کریکٹر آپ کرو. غالباً دوسرا ایپیسوڈ تھا, تو میں نے اس میں رول کیا. انہوں نے مجھے ڈاکو کا کریکٹر دیا, نوجوان ڈاکو. زبردست. تو وہ میں نے کیا. تو اس میں جو اس کے رائٹر تھے اے حمید, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار منڈا چلنے والا ہے, اچھا منڈا ہے گا, تو انہوں اگے لیا. اور 7ویں-8ویں ایپیسوڈ میں مجھے انہوں نے باقاعدہ ایک پراپر رول لکھا ڈاکو سردار کا, ایج والا, جو بیری قزاز بھی ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے کروایا اس میں. تو اس میں بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت دی. بلکہ اس وقت جب میں انٹر ہوا تھا تو زکوٹا جن بہت ہٹ تھا, بل بطوری جو وہ بہت ہٹ تھی, حسیب پاشا ہمون جادوگر وہ بڑا ہٹ تھا. لیکن میں جب انٹر ہوا تو میں نے بھی ایک تکیہ کلام لے کے گیا, میرے دوست, میرے بھائی, یماگ, ہائے 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 ہائے, کم سے کم کھانا ہی کھاتے جاؤ. وہ صبح رات کو چلتا تھا, اور صبح بچے اسکولوں میں گانا شروع کر گئے. بلکہ اس کا یہ ہے کہ جب ہماری ریکارڈنگ ہو رہی تو ٹور کرتے ہیں نا بچے اسکولوں کے, وہ ٹی وی دیکھنا ہے, یادگار دیکھنا ہے, تو کسی شہر سے وہ بچے آئے, تو ٹی وی پہ وہ ہم سارے باہر بیٹھے تھے, میں بھی گیٹ میں بیٹھا تھا. وہ جب منا لاہوری نام تھا زکوٹے جن کا, حسیب پاشا ہمون جادوگر تھا, بل بطوری, سارے بیٹھے ہوئے, وہ سارے آ کے نا مجھے لپٹ گئے اور مجھے آٹوگراف لے رہے ہیں. یہ ان کو یہ دیکھ کر تھوڑی سی جیلسی کہہ لو کہ یار ہم تو کافی دیر کے مشہور ہوئے ہیں,
2-3 مہینے ہو گئے تھے پلے شروع ہو گئے, ہم مشہور ہو گئے. یہ آج انہوں نے کچھ میرے خلاف تھوڑا سا پروپیگنڈا کیا, رائٹر کو بھی کہا تو اس کو ڈائریکٹر کو بھی کہا, لیکن انہوں نے مجھے ان کے کہنے پر نہیں نکالا. آخر میں ایک کریکٹر تھا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, میرے دوست ہیں بہت اچھے, انہوں نے کہا اگر جوین نیازی کو رکھنا تو پھر منو کاٹتے ہو. یہ حقیقت میں میں اپنے مصور میں آپ کو جتنی باتیں کروں گا آن ریکارڈ کروں گا, آپ نے آگے بھی جانا ہے یہ اس شو کو لے کے, اس میرے پروگرام کو لے کے, اپنے پروگرام کو لے کے آگے بھی جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جھوٹ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, تھنڈک بات ہوگی, اچھی بات ہوگی, قرآن پہ حلف والی بات ہوگی, میں ریکارڈ پیش کروں گا ساتھ کو آپ کو. گریٹ. نیازی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ 90s کی خبروں میں کافی زیادہ شائع رہے, آپ کی خبریں سرخیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں. جی جی. اس کے علاوہ کافی بھی آپ کو کنٹروورسی کا شکار بنایا گیا. کچھ ایسی وجوہات تھی جن کی وجہ سے آپ چاہتے بذات خود تو آپ کامیاب ہو سکتے تھے, کامیاب ایک مشہور و معروف اداکار بن سکتے تھے. جی جی. آپ کی ملاقات نواز شریف صاحب سے رہی, عمران خان صاحب سے رہی, کبھی خان صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا, عارف لوہار صاحب کے ساتھ, عمر شریف وغیرہ کے ساتھ, کافی زیادہ کامیاب مطلب نہ ہونے کی اس لیول پہ جس لیول پہ آپ کے دوست احباب اس وقت کامیابی کے مراحل میں ہیں, آپ کی کیا وجوہات تھیں کہ آپ کامیاب؟ مصور بھائی دراصل بات یہ تھی کہ میں اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ تھا. جی. تو بڑے بھائی وہ انہوں نے اپنا علیحدہ گھر بنا لیا, وہ چلے گئے. تو اس سے چھوٹے جو ہیں ظفر بھائی وہ لندن چلے گئے. اب میں رہ گیا تیسرے نمبر پہ, اور ساتھ میں میرا چھوٹا بھائی تھا. میرے سے چھوٹی تمام سسٹرز تھیں جن کی میں نے شادی کرنی تھی. تو میں نے جاتا تھا لاہور شوٹنگ کی اور ٹی وی کی ریکارڈنگ کی, پھر میں واپس بھاگ آتا تھا. میں اگر مسلسل وہاں پہ رہتا, وہ ٹائم مانگتے تھے چونکہ اس وقت موبائل نہیں تھا. تو آج کل تو مجھے موبائل پہ بلا لیتے, آپ کہاں ہو, میں کہہ دیتا ہوں میں لاہور میں ہی ہوں. تو کل اتنے بجے آپ کی شوٹنگ ہے, ریکارڈنگ ہے, آپ آ جائیں, میں چلا جاتا ہوں. اس وقت یہ سہولیات نہیں تھیں تو میں جا نہیں سکتا تھا وہاں پہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مصور بھائی کہ سیالکوٹ کی حد تک, بلکہ میں کہوں گا گجرانوالہ کی حد تک, جتنے میں نے ٹی ویز میں سٹیج پر فلموں میں رول کیے ہیں اس کو آج تک کسی آرٹسٹ کو نصیب نہیں ہوئے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کے شو میں. تو یہ آپ کو میں بقد پروف سے کہوں گا. مجھے اب یہ نہیں ہے کہ میں نے مریض کا رول نہیں کیا, کینسر کے مریض کا نہیں کیا, پاؤڈری کا, نشئی کا نہیں کیا, فلاں کا نہیں کیا, کوڑی کا نہیں کیا. میں نے تمام ڈی آئی جی یہ رول بھی فلموں میں نے کیے ہیں. آئی جی بھی بنا ایک فلم میں ڈنڈے زدہ, اور پھر سلطان اعظم میں ایک بہت بڑا انسپیکٹر بنا. پھر ایک فلم تھی ڈاکو راج, اس میں گورنر کا میں نے کریکٹر کی. یعنی سیاست سے لے کر مریضوں سے لے کر ہر قسم کے رول کیے ہیں. لیکن آپ کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ تم ہٹ کیوں نہیں ہوئے. وہ کچھ میری ذاتی, میں کسی کو کیا کہوں, وہ مجھے اپنے آپ سے گلا ہے. میرے گھر کی کوئی پرابلم تھی, مجھے آنا پڑتا تھا یہاں پہ, تو یہ وجہ تھی. وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے مجھے بشارتیں ہوتی ہیں, میرے اللہ نے مجھے کہا تمہیں لے کے جاؤں گا میں اس مقام. انشاءاللہ ضرور. نیازی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایک زندگی میں جذباتی رویہ بھی رہا ہے جس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں نے باتیں کی. کیا وجہ تھی جذباتی رویہ اختیار کرنے کی, اور کیا کیا مطلب آپ نے کیا اس سے متعلق؟ آپ نے سچ کہا, بالکل سچ کہا کہ میں واقعی تھوڑا سا طیش میں آ جاتا تھا, غصے میں آ جاتا تھا. ایک تو میری خود کی یہ غلطی ہے کہ اچانک میں لاہور گیا تو مجھے 5-6 مہینے بعد اتنی عزت ملی ٹی وی والوں کی طرف سے, اچھے رول ملے, فلموں میں مجھے کام ملنا شروع ہو گیا, اچھے رول ملنے شروع ہو گئے مجھے, تو لوگ مجھے چاہنے لگے. تو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے. ایکچولی میرا دماغ بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا, میری خود بھی غلطی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا جا تکبر بھی آ گیا, اتنا نہیں تھوڑا سا, لیکن وہ بھی تھا مجھ میں. لیکن میں ہر ایک کو میں بدتمیزی بھی کر دیتا تھا کہ تینوں کی پتہ ہے, مینوں پتہ ہے, میں ڈائریکشن اچھی جاننا, تو کی جاننا ہے. یعنی کہ ایک ڈائریکٹر کو کہنا کہ یہ میں نے رول کنسیو کیا, تم کیا مجھے کراؤ گے. بہت بڑے ڈائریکٹر تھے جس میں ایک پاکستان کے بہت بڑے اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, بہت بڑے وہ ہدایت کار ہیں, الطاف حسین, دی رانی. ہاں جی, بہت بڑی فلمیں بنائی انہوں نے, بڑی فلمیں بنائی انہوں نے.
تو ان کی ایک فلم تھی پتر منور ظریف تھا، تو اس میں میں کام کر رہا تھا، مجھے انہوں نے کریکٹر دیا. تو چونکہ کریکٹر پروڈیوسر کی طرف سے ملا، حاجی عبدالرشید شیرا صاحب اس کے پروڈیوسر تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی تم نے یہاں سے جب محفل ختم ہونی ہے اٹھ کے جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو یہ نہیں بتایا کہ تم نے جانا کس حالت میں ہے اور کیا تیزی میں جانا ہے، یا بتانا چاہیے تھا ان کو بینگ اے ڈائریکٹر. آپ جانتے ہیں، آپ تو لائن میں. تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں. وہ جب انہوں نے اسٹارٹ کیا، انہوں نے اسٹارٹ ساؤنڈ، انہوں نے کہا کیمرہ، نے کہا ایکشن، نیازی صاحب چلو. اٹھا تو میں ایسے اٹھا تو میں لڑکھڑاتا ہوا، انہوں نے کہا کٹ کرو یار، تم تو ایسے جا رہے ہو جیسے نشئی ہوتے ہو، یہ شریفوں کی محفل سے آپ اٹھ کے جا رہے ہو. میں نے کہا یار دسو پہلا تمہیں کی پتا ہوگا کہ تمہیں خود نہیں پتا ہے اس کام کا، ڈائریکشن کا. حالانکہ میں کیا، اور وہ بہت بڑا ڈائریکٹر تھا، بہت بڑی فلمیں دی ہیں الطاف حسین صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حیاتی دے، صحت دے، تندرستی دے. تو اس قسم کے کچھ لوگ، کچھ میں ویسے بھی گرم ہو جاتا تھا. پھر مصور بھائی دراصل بات ہے، مجھ سے پیار کرنے لگے وہاں پہ سب پروڈیوسر حضرات، فلم ساز حضرات، ڈائریکٹر حضرات. میں نے کہا یار یہ بات، تو میں بیٹھتی ہوں میں تھا، میں انہیں میں بیٹھتا تھا. تو میں نے کہا میں بہت بڑی چیز ہوں، اور جس کو میں نے اوئے تو شروع کر دی، تھپڑ مار دیا، جو اب میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ میں تھی، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن نہیں کرنی چاہیے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ساتھ ساتھ مجھے سیدھا بھی کیا، اور یہ سب کچھ میرے آگے آیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بہت ممکن حالت، مطلب یہ کہ آپ نے اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ اس لحاظ سے سیکھا. میں نے خود سیکھا، مجھے کسی متکبرانہ رویہ آپ نے جی بہتری کی جانب. اب تو یہ حال ہے کہ مسلم بھائی کوئی بھی مجھے کچھ کہہ دے تو میں کسی کو کچھ، اب عاجزی کی طرف آپ بالکل. اور دعا 5 ٹائم اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے میں تکبر، غرور، حسد سے بچا. جاوید نیازی صاحب، آپ نے آپ کے بیٹے اقدس نیازی، ان کے اندر آپ کیا ایک جاوید نیازی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مستقبل میں آپ کا نام جو ہے وہ بلند کریں گے؟ دیکھیں مصور، میں نے کبھی یہ سوچے نہیں تھا. میں اس کو کہتا تھا کہ یار یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، جی میرے ساتھ آؤ، تو یہ نہیں کرتا تھا. اچانک ایک دن مجھے پتہ لگا کہ آپ کی صورت میں اس کو اچھے دوست مل گئے. تو چونکہ آپ ماشاءاللہ، میں نے آپ کو دیکھا پہلی ملاقات میں، آپ ڈائریکٹر بھی بہت اچھے ہیں، میں نے آپ کے انڈر کام کیا. پھر آپ اینکر بھی بہت اچھے ہیں، پھر آپ اداکار بہت اچھے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ ایک دو ڈرامہ میں کام بھی کیا، مجھے محسوس ہوا کہ آپ اچھے ہیں. پھر وہ آپ نے مجھ سے کام کروا کے عزت کے طور پہ کہ یہ میرے دوست کا والد ہے، تو میرا احترام کیا آپ نے، اقدس کو آپ نے ساتھ رکھا. تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا کچھ آپ نے بھی بتایا، کچھ بلڈ میں بھی تھا. That is my point. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی قابلیت اس طرح کی دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، مطلب آپ کا نام جاوید نیازی کو ایک بار دوبارہ اسی ہے، اس میں کافی کچھ ہے. میں نے پیچھے اس کی جو اس کے چینل پہ وہ بنائی ہوئی ہیں چیزیں، بہت اچھے پروگرام اس نے کی ہیں. لیکن میں نہیں دیکھتا تھا، میں کہتا کیا اس نے کرنا ہے، جیسے عام لوگ بنا رہے ہیں یہ بھی بنا رہے ہیں. لیکن وہ اس کو تھوڑی سی آپ کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی تربیت بھی دی، تھوڑا سا اس کو گائیڈ کیا، کچھ بلڈ تھا، باقی اور کچھ نہیں ہے، لیکن اچھا کر رہا ہے. بے شک اچھا، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ مزید آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کے نام بہت اچھا کر. صاحب، آج کل کے اداکاروں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سیالکوٹ سے ہوں، وہ گجرانوالہ سے ہوں، لاہور سے ہوں، کراچی سے ہوں؟ دیکھیں جی، جو میں نے سیالکوٹ کے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا شروع میں، تو وہاں سے ہوتا گجرانوالہ کے آرٹسٹ بھی ہیں، لاہور کے آرٹسٹوں کے ساتھ تو بہت کیا ہے. لیکن لاہور سے میں آپ کو بتاؤں گا، لاہور کے آرٹسٹ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، پیار کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سٹارٹ میں بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. گجرانوالہ کے آرٹسٹ بھی، چونکہ جہاں پروفیشنلزم ہے نا، وہاں لوگ صحیح ہیں. لاہور بھی پروفیشنلزم ہے، گجرانوالہ بھی پروفیشنلزم. سیالکوٹ میں شروع میں بس بہت پہلے 30-35 سال پہلے کہ پاس سے ہی پیسے ڈال کے جو آرٹسٹ ہیں نا وہ ڈرامہ کرتے تھے. آج کل جو آرٹسٹ ہے وہ تو میں سمجھتا نہیں کوئی آرٹسٹ ہے. وہ تو ان کو ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باتیں وہ بڑی بڑی انہوں نے سیکھ لی ہوئی ہیں.
ان آرٹسٹوں نے کام ٹکے کا نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ میرے پاس بیٹھ کے وہ ایسی ایسی بات کہہ جاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں کہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں. وہ ہوتا ہے کہ اسٹیج کے ڈرامہ میں وہ کوئی ایک آتا ہے کہ میک اپ مین لاہور سے، وہ میک اپ مین ذرا تھوڑا سا اپنا وقت گزارا کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان کو بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے، یہی وہ سیکھ کے تو شروع ہوتے ہیں. اب آپ یہ حساب لگائیں کہ 12 سال بعد سیالکوٹ میں نے ہی ڈرامہ کیا تھا گورنر کو، جہاں پر 12 14 15 سال بعد ڈرامہ ہوگا بڑی مشکل سے، تو وہاں پہ آرٹسٹ کہاں بنیں گے؟ وہاں پہ چگلیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوں گی. تو میں ذرا ان آرٹسٹوں سے تھوڑا سا، برائے نام تو آرٹسٹ ہیں لیکن وہ نہیں، نہ وہ کرتے ہیں نہ وہ کام کرتے ہیں. یہ تو وہی کام ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. سیالکوٹ میں فی الحال جو ہے وہ اس وقت ترقیاتی منصوبے نہیں کیے جا رہے فلم انڈسٹریز کو لے کے. جاوید نیازی صاحب، آخری سوال سے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. سوال یہ ہے، اور ایک سوالی نشانہ ہم حکومت پاکستان کو بھی دینا چاہیں گے، کہ حکومت پاکستان سے کوئی گلہ؟ حکومت پاکستان سے گلہ تو سارے ہی ہے مصور بھائی جی، کیونکہ پاکستان حکومت نے ہمیں جیسے دوسری انڈسٹریوں ہیں جی، انڈسٹریز ایری ہیں تسلیم کیا ہوا ہے، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو جا کے وہ حکومت ان کے پاس جاتی ہے، ان کی ہیلپ کرتی. ہمارے آرٹسٹوں کو کوئی انہوں نے آرٹسٹوں کی کوئی ہیلپ نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی، کوئی ان کو فلم انڈسٹری تسلیم ہی نہیں کی آج تک کسی گورنمنٹ نے. کسی گورنمنٹ نے، یہ نہیں کہ موجودہ گورنمنٹ، دوسری گورنمنٹ، تیسری گورنمنٹ، کچھ نہیں. اچھا، ان آرٹسٹوں کے بغیر گورنمنٹ کا کوئی فنکشن ہوتا بھی نہیں، آرٹسٹوں کے بغیر، گلوکاروں کے بغیر کوئی پروگرام نہیں ہوتا. کوئی دن جو کوئی ایونٹ ہو، 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے، کوئی نہیں ہوتا. گلوکار ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، انڈیا سے بہت اچھے ہیں گلوکار ہمارے جو ترانے ہیں، ہمارے جو دیکھ لو آپ کے سامنے، وہ بہت ہمارا کاپی کرتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ بگا صاحب، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کاپی کرتے ہیں ہمیں، تو وہ ناکام ہے. ہمارے پاس آرٹسٹ بہت اچھے ہیں پاکستان میں، گلوکار بہت اچھے ہیں، میوزیشین بہت اچھے ہیں، رائٹر بہت اچھے ہیں، ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ شکوہ ہمیشہ غالباً رہے گا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی، چونکہ میں مصور بھائی یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں جی، آرٹسٹ کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی سیاسی طور پہ، نیوٹرل ہوتے ہیں. ووٹ والے دن اگر ووٹنگ الیکشن ہے تو جا کے ووٹ کاسٹ کیا تو آگے. میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، جی جی، نہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں، نہ میں تحریک انصاف میں کسی. ہاں، عمران خان کی میری کسی وقت دوستی رہی تھی، لیکن اب وہ شاید نام جانتا ہو سیالکوٹ میں جاوید نیازی ہے، لیکن مجھے اس لیے نہیں ملنے دیتے کہ میری رسائی نہیں ہے وہاں تک، آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے. لیکن وہ جب میں جاؤں گا تو وہ ملیں گے. میرے ساتھ بہت ساری یادیں ہیں نیکسٹ بتاؤں. تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیالکوٹ کے آرٹسٹوں کو کم سے کم اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے. تو پذیرائی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کیا پذیرائی ملنی ہے. پچھلی گورنمنٹ نے کہا کہ جو بزرگ آرٹسٹ ہیں، جو بیچارے بیمار ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو جی سال کا ان کو 60,000 روپیہ دے دیے. آپ مصور بھائی یقین کریں، ایک سال کا 60,000 روپیہ، سال کا 60,000 ملا. میں جب گجرانوال آرٹ کونسل گیا، مجھے وہاں پہ فائٹر انسٹرکٹر ایک ملا، وہ بیچارہ بہت غریب تھا. کہنے لگا یار بڑی مہربانی یار کہ انہوں نے اس وقت 60,000 دیا جب میری بیٹی کی شادی ہے. تو یہ کہ میں بڑا پریشان تھا. وہ بارات والوں نے، وہ لڑکے والوں نے 60 بندوں کا کہا کہ آنا، تو میرے پاس پیسہ نہیں تھا. تو یہ پچھلی گورنمنٹ تھی جو، انہوں نے جناب یہ 60,000 روپیہ دیا، تو ان کی بہت مہربانی. اور آپ نے وہاں پہ زور ڈالا تھا جس دن میٹنگ تھی کہ نہیں جی نہیں، یہ فائٹر انسٹرکٹر ہیں، ان کو 2 پیسے، ان کا نام لکھو. تو وہ آپ کی وجہ سے دیا. وہ بھی اس کا نام ہے بابا جھنڈی والا، اس فائٹر کا. تو اس کے بعد ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے، اب یہ عمران صاحب کو نہیں پتا کہ یہ آرٹسٹوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن جو وزیر ہیں اس وقت، وزیر ثقافت یا آگے سے صوبائی وزیر ثقافت، ان کو صرف یہ سارا گلا جاتا ہے اور شکوا جاتا ہے
کہ انہوں نے اس 60,000 کو 5,000 روپیہ مہینہ کیا، تو 12 5 60 وہ انہوں نے اکٹھا دے دیا سال کا، انہوں نے 5,000 روپیہ مہینہ کر دیا، وہ 2-3 مہینے ملا، ختم ہو گیا، ختم سلسلہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب سیالکوٹ میں لوگ آتے ہیں بیچارے، بڑے آرٹسٹ ایسے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، بہت غریب آرٹسٹ ہیں، بلکہ میں کیا نام لوں، ایک تو بیچارہ آتا ہے کہ جی میں بائی پاس کرایا ہے، میں تو دوائیاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے گا، وہ نہیں ہے گا، تو میں کہا اچھا یار اللہ بارس ہے، میں محنت کروں، چونکہ میں گجرانوالہ آرٹ کونسل کا اپنے نمائندہ ہوں یہاں پہ، بنایا ہوا ہم نے مجھے کلچر ایمبیسیڈر سیالکوٹ کا، تو میرے پاس لوگ آتے ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں کسی کے لیے، میں کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ جاوید نیازی صاحب. خواتین و حضرات، ہم اس وقت جاوید نیازی صاحب کے ساتھ تھے، جن کے ساتھ ہم مستقبل میں مزید پروگرامز کا خیال رکھتے ہیں، اور مستقبل میں ہم سنیں گے ان سے مزید ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی کچھ نااہلیوں کی وجہ سے جو پاکستان کے دبے چھپے جو پرانے اداکار ہیں، جو کہ پذیرائی کا حامل ایک وقت میں رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ زوال کا شکار ہوئے، یہ ہم سنیں گے جاوید نیازی صاحب کے ساتھ مستقبل کی تمام ویڈیوز میں. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.